جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جاوید الرحمان اسلام آباد سے۔ جاوید صاحب وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے یہ جو چیئرمین نیب کی تعیناتی کا معاملہ چل رہا ہے۔ جسٹس جاوید اقبال اپنا مدت گزار کے، بلکہ جو ان کو ایکسٹینشن ملی تھی اس کے بعد بھی اب وہ رخصت ہو چکے ہیں، اور ایک بات جو عمران خان صاحب بار بار حکومت سے نکلنے کے بعد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ نیب قوانین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقدمات جو ہے وہ یہ نئی حکومت اور ان کے اتحادی ختم کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں تو پھر ان کو بڑی جلدی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ نئے چیئرمین کی تعیناتی تاخیر کا شکار ہے۔ تو جاوید صاحب آپ نے اس حوالے سے کام بھی کیا ہے، آپ ایک خبر بھی کر چکے ہیں، آپ کی کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، تو ذرا بتائیں کہ یہ معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جی نیب چیئرمین سے ریلیٹڈ یہ جو ایشوز ہیں کافی زیادہ اب اس کو لمبا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس حکومت کے آنے جانے کے بعد یہ جو پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت، موجودہ حکومت کا جو سب سے بڑا جو کام نظر آ رہا تھا، جو ہم سوچ رہے تھے جو ہوگا، وہ یہ ہوگا نیب چیئرمین کی تعیناتی۔ پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ وہ یہ تھا کہ نیب لاز میں تبدیلی۔ نیب لاز میں تبدیلی کیا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ نیب وہ جو ڈنگ ہے نا، وہ زہر، وہ نکال دینا نیب کے محکمے سے۔ اس لاز کے تحت وہ خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو چینجز کر دی، ان کے چینجز کی وجہ سے اب نیب اس طرح سے نیب رہا نہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نیب لا کو روکنے کے لیے آپ کے صدر جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، انہوں نے بھی پوری کوشش کی۔ انہوں نے ایک دفعہ عارف علوی صاحب نے ایک دفعہ تو یہ قانون دوبارہ وزیر اعظم کو واپس بھیج دیا اور اس کو قانون نہیں بننے دیا، ان کے ایسنٹ سے یہ قانون بننا تھا۔ اس وجہ سے دوبارہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا، حالانکہ وہ پاس تھا وہ قانون، دوبارہ جوائنٹ سیشن بلوا کے سٹرینتھ پوری کر کے دوبارہ اس کو پاس کر کے پھر بھیجا گیا تھا۔ دوسری صورت میں صدر جو ہیں اس سمری کو واپس نہیں بھیج سکتے تھے، نہیں تو ان کی نیت یہی تھی، لیکن قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ دوسری دفعہ بھیج نہیں سکتے، وہ خود بخود ہی لا بن جاتا ہے۔ اب یہ چیز ہو گئی۔ اب موجودہ جو حکومت ہے، جس طرح سے مجھے اچھی طرح یاد ہے، سعد رفیق صاحب بہت عرصہ جب نیب کے انویسٹیگیشن کے اندر رہے، تو انہوں نے آتے جو پہلی تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری اپنی حکومتوں کی بھی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس لا کو تبدیل نہیں کیا۔ اب جب بھی ہمیں موقع ملے گا، اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس لا کو تبدیل کریں گے، یعنی کہ اس کو نرم بنائیں گے، یعنی کہ اس کا ڈنگ نکالیں گے، جس طریقے سے 90 دن بغیر اس کے کہ کسی کے اوپر جرم ثابت نہ ہونا اور اتنے عرصہ رکھ کے بعد میں کہنا کہ کلین چٹ دے جانی، جو کہ ہم نے پچھلے اس میں دیکھا ہے کہ اس طرح سے ہوا۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں نا، ایک تو یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ کوئی بھی قانون، یہ بات عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل پرسن۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے اپنے دور میں بھی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ان کے خلاف جو نیب کے کیسز تھے ان پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ ایک تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی بات تھی کہ اس طرف اپنے جسٹس جاوید اقبال صاحب کی نظر ادھر نہیں جاتی تھی، ادھر ضرور جاتی تھی۔ ادھر ان کے لوگ جو تھے نا، اکثر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی، یہ اٹھا لیے جاتے تھے، ان سے تفتیش ہوتی تھی، اور تفتیش کے بعد ان کو کلین چٹ بھی ہم نے دیکھے۔ اب یہ ہے کہ موجودہ اب تو لاز بھی آپ کے پاس ہو گئے، اب تو آپ نے چیئرمین کی تعیناتی ہو جانی چاہیے، جبکہ وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب تو وہ جا چکے ہیں۔ اس کے اوپر مشاورت چل رہی ہے، ایک نام بہت سارے ناموں کو آگے پیچھے کرنے کے بعد جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کا آ گیا۔ زرداری صاحب اس کے اندر آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو صاحب ہیں، ان کی شہرت بہت اچھی ہے، کیوں نہ ان کو ہی آپ کر لیں اور اس کے اوپر مان لیں، اور ہماری طرف سے بھی یہی نام ہے، آپ بھی اس نام کے۔ انہوں نے کہا نون لیگ کا یہ اس کے اوپر سٹانس آیا ہے کہ پہلے ہم ججز بہت بھگت چکے ہیں، ہم مزید ججز کو اس کے اوپر ہمارا خیال، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ اس کو ان کو بھی ایسے بھی بیوروکریٹس کے ساتھ زیادہ بنتی ہے۔ جی ان کی بیوروکریٹس کے ساتھ اگر ہم پچھلی وہ دیکھیں تو زیادہ بہتر رہتی۔ اب اس کے اوپر ویسے تو نام تو
آپ کی بلوچستان عوامی پارٹی، وہ جو اتحادی ہیں جو گلہ کر رہے ہیں پچھلے دنوں کہ ہم چھوڑ جائیں گے یہ کریں گے، انہوں نے بھی اپنا ایک نام دیا ہے. وہ سابق جج ہیں احمد خان لاشاری صاحب، ان کا نام بھی آیا ہے. اسی طرح غلام اعظم قمبر صاحب، اس طرح سے اور نام بھی ہیں. جو زیادہ مقبول نام جو ابھی تک چل رہا ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر. اب اس سلسلے میں یعنی جس طرح سے آپ میں نے آپ شروع کی میں کہا، بات سے یہ میں آپ کی بات سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس بار معاملہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مفاہمت کا نہیں ہے، یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی آپس میں مشاورت کی وجہ سے یہ لٹکا ہوا ہے معاملہ. دیکھیں آپ پھر انڈر اسٹیمیٹ کر گئے ہیں اپنے اپوزیشن لیڈر کو. یہ آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے. ویسے میرے سے جو ان کی بات ہوئی، جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے اور وزیر اعظم لیڈر آف ہاؤس کے درمیان کافی زیادہ میٹنگز ہو چکی ہیں، ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور ان قریب چیئرمین نیب کا اسی ہفتے کے اندر جو نئے چیئرمین نیب ہیں ان کی تعیناتی کا ہو جائے. ٹھیک، تو تو اس کا لیگل پروسیجر کیا ہوگا؟ مطلب پہلے پینل جائے گا، 3 نام جائیں گے، یا بس ایک ہی نام جو ہے وہ اس پہ فائنل کر کے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا؟ اس کے اندر اسی طریقے سے ہے کہ پہلے 3 نام اپوزیشن لیڈر کی طرف سے، 3 نام لیڈر آف ہاؤس کی طرف سے جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر مشاورت ہوتی ہے، پھر راؤنڈز آف ٹاکس ہوتے ہیں. ویسے تو اعظم تارڑ صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کہ آپ ایک نام جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کی جگہ ایک نام اور بھیجیں. تو اس کے اندر وہ چینجز آتی رہتی ہیں، مشاورت چلتی رہتی ہے، پھر جا کے کہیں فائنل راؤنڈ ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے جس طرح سے ان سے بات ہوئی ہے پوزیشن لیڈر سے، جو کہ ایک لیگل پروسیس کا حصہ ہے کہ وہ ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نام شام تو نہیں بتا سکتا، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنی بات ضرور کر سکتا ہوں کہ ہم دونوں کی مشاورت ہو چکی ہے، اور اسی ہفتے یہ نئے نیب چیئرمین کی تعیناتی ہو جائے گی. نئے نیب چیئرمین اپنا عہدہ سنبھال. بالکل صحیح. دیکھتے ہیں اب کیا نام فائنل ہوتا ہے. جسٹس مقبول باقر جو ہیں وہ بطور جج تو بڑی نیک نامی انہوں نے کمائی ہے، بڑی اچھی شہرت ہے ان کی، لیکن جو بھی نام فائنل ہوتا ہے اس کے بعد خاص طور پر عمران خان صاحب کیسے ریاکٹ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اس کو چیئرمین نیب کو اس طرح سے ہٹایا نہیں جا سکتا سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے بغیر. تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ فائر ورکس ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے اس معاملے میں بھی دیکھنے کو ملیں گے. بہرحال ان معاملات پر آئندہ بھی گفتگو کرتے رہیں گے. جی جاوید صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ادھر میں آپ سے ایک بات اور ضرور کروں گا. اگر پی ٹی آئی اس وقت نیشنل اسمبلی میں موجود ہوتی تو یہ نیب چیئرمین کی تعیناتی کا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے وزیر اعظم کے ساتھ، وہ خان صاحب کر رہے لیڈر آف ہاؤس کے ساتھ. جو اس ٹائم راجہ ریاض صاحب کر رہے ہیں وہ اس ٹائم بیٹھ کے پی ٹی آئی والے کر رہے ہوتے. تو ان کے باہر جا کے بھی آپ نے سارے کام وہی کر رہے ہیں. بجٹ کے اوپر تنقید بھی آپ باہر سے بیٹھ کے سارا ان کے ساتھ کر رہے تھے. ابھی اچھا آپ جا کے استعفے اپنے جا کے کہتے بھی نہیں ہے کہ ہمارے استعفے منظور کر لیں. اب ابھی بھی آپ ویب سائٹ کھولیں تو یہ ایم این ایز ہیں، ان کو ساری تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. دوسرے وہ ٹی اے ڈی اے کچھ نے تو رہائشیں بھی ابھی تک نہیں چھوڑی. جب سارا کچھ ہو رہا ہے تو اگر آپ ہاؤس کے اندر ہی آ کے کہہ دیتے کہ یہ استعفے ہمارے ٹھیک نہیں ہے، یا آپ صرف اپنی موجودگی دکھا دیتے، تو اب اس ٹائم نیب چیئرمین کی تعیناتی کے لیے آپ ڈائلاگ کر رہے ہوتے، آپ مشاورت دے رہے ہوتے، یا آپ کہتے کہ نہیں یہ نام ہونا چاہیے یا نہیں یہ آپ ایک بہت بڑا پی ٹی آئی اپنا ایک بہت بڑا چانس مس کر چکی ہے. ویسے بڑے بولے ہیں آپ جاوید صاحب. عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ پارلیمنٹ پر لانتیں بھیجتے ہیں، ان کی تقریریں ریکارڈ پر موجود ہیں، اور وہ کسی ایسے ایوان میں بیٹھنا نہیں چاہتے جس میں ان کے پاس قائد ایوان کی کرسی نہ ہو. اور اگر وہ اس طرح کے امپلسو ڈیسیجن عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نہ لیتی، تھوڑی سی ان کی دور رس سوچ ہوتی، تو شاید انہیں 3.5 سال کے بعد اقتدار سے باہر بھی نہ نکلنا پڑتا. بہرحال ان تمام معاملات پر آئندہ بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے. آج وقت دینے کے لیے جاوید صاحب آپ کا شکریہ. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. بیل آئیکن بھی پریس کریں اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.